بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ سورہ توبہ کی آیت 78۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا ہے کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں گھر کر جائے کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، انسان کا پورا عمل اس کے سامنے ہے، تو یہ عقیدہ اسے گناہوں پر آگے بڑھنے سے روکتا ہے، یعنی رکاوٹ بنتا ہے۔ کہ منافقین جو اہل ایمان سے چھپ چھپ کر سازشیں کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے، جبکہ معاملہ اس وقت تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی نبی کے ذریعے سے کی جا رہی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، ساری کیفیات سامنے آ رہی تھی، تو یہ اس وقت میں یہ سوچنا کہ پتہ نہیں چلے گا، تو یہ ایک بڑی غلط فہمی کی بات تھی۔ اور جو اصل بات ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے اور انجام انسان کا اچھا یا برا ہونا ہے، تو وہ یقینی طور پر اس کے علم کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اگر انسان غلطی کرے گا تو اس کے علم میں ہوگی۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات نہیں جانتے، کیا یہ بات معلوم نہیں ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی سرگوشیاں اور جو کچھ یہ مخفی ان کے راز ہیں ان سب سے واقف ہے، پوری ہر چیز کا علم رکھتا ہے، غیب کی تمام چیزیں اس کے سامنے واضح ہیں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، متوعین فی الصدقات من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان کا حال یہ ہے، منافقین کا، کہ یہ برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جسے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ خود نیکی کے راستے پہ نہیں چلتے، وہ نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، کسی کو ریاکاری کا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تو سب دکھاوے کا معاملہ ہے، یہ تو، یا کسی کو اس اعتبار سے کہ یہ اپنے آپ کو آگے لے کر آنا چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہتا ہے، یعنی اس اعتبار سے ان کی مخلصانہ سرگرمیوں پر وہ باتیں چھاڑتے ہیں۔ خود کام نہیں کرتے، دوسرے جو کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یا یہ کہ کوئی آدمی کم صورت، یعنی اس کی مال کے اعتبار سے یہاں پر بات انفاق کی ہو رہی ہے، تو انفاق کے اعتبار سے اگر وہ کوئی معمولی سی کوشش کر سکتا ہے، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کی حیثیت اس طرح ہے کہ وہ معمولی رقم دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے اوپر دقت یعنی مشقت برداشت کر کے دیتا ہے، تو اس کے اس دینے کو بھی وہ گویا ہدف تنقید بناتے ہیں، لو میاں اس کا کیا بنے گا، اس ذرا سی چیز سے کیا ہوگا، لو یہ بھی چلیں ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ طرز عمل منافقہ کا تھا، اس وقت منافقانہ ہے۔ تو اس وقت کی بات تو یہ تھی کہ اس زمانے غزوہ تبوک کا جب یہ زمانہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ اس راستے میں انفاق کیا جائے، تو لوگوں نے بہت کچھ آگے بڑھ چڑھ کر دیا۔ یعنی یہی وہ موقع ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا مال لے کر آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر کا سامان لے کر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا۔ تو ان کا طرز عمل یہ تھا، خود تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جب کچھ لوگ یعنی جو بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتے تو انہیں گویا کہیے کہ ریاکاری کا طعنہ دیتے، اس بات کا طعنہ دیتے کہ یہ جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی مشقت، یعنی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو محنت مشقت کرتے اور پھر لا کر خرچ دیتے، تو ان کے بارے میں کہتے کہ ان کے بس سے کیا ہوگا، یہ بھی چلیں اس لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ اصل بات یہ تھی کہ اپنے جو کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو جو ہے وہ الزام دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے الزامات کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے،
اور یہ معاملہ کہ مزید یہ کہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور دردناک سزا ہے جس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کا ذکر ہی چلا آ رہا ہے منافقین کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہ بات بھی اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ اس اعتبار سے تو ایک عام بات ہے جو پہلے بھی گزری ہے اور بعد میں بھی آئے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت یعنی ان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، یعنی جو حالت کفر میں مرے، جو حالت شرک میں مرے، اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، یعنی ایک بات طے شدہ ہے۔ اب یہاں یہ منافقین کا معاملہ ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، لوگ اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے منافقین کی، ان کے طرز عمل سے لوگ ان کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ اب جیسے کل بات ہوئی تھی آپ کے سامنے کہ اب یہ منافقین کے حوصلہ شکنی کا معاملہ ہے، اب ان کو گویا کہ یہ کوئی رعایت نہیں دی جانی ہے، اب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا جائے گا، معاشرے کے اندر ان کے لیے کوئی مقام نہیں بنے گا عزت کا۔ تو اس اعتبار سے معاملات صاف صاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ ان کے لیے اگر رسول بھی مغفرت کی دعا کریں، یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسا کردار ہے کہ اس کردار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور معافی نہ ہونے کی بات اس حد تک کہی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی اور کی بات تو کجا، اگر خود رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں، اور پھر کثرت کی بات ہے، 70 کا سیوا کیا کثرت کے لیے، 70 تو کم سے کم ہے ہی، اور ظاہر ہے 70 مرتبہ کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، تو اسے کثرت کے صیغے کے طور پر استعمال کیا گیا اور بتایا اس اعتبار سے کہ اگر آپ یعنی کثرت سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، 70 مرتبہ بھی کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہ مغفرت کی دعا قبول نہیں کی جائے گی ان کے حق میں۔ اب اس کا معاملہ دعا کرنے والے کا نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، جیسے کہ مشرکین کی بات یہ ہے کہ اس کا شرک پتہ ہوتا ہے اور کافر کا کفر پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ منافق کا نفاق بالکل واضح نہ ہو، پتہ نہ چلے، اب اس کے بعد بھی دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے، یعنی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تو جانتا ہے کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں چاہے ان کا نفاق کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا، اور واضح کیا اس بارے میں کہ یہ دعا قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، ان کی مغفرت کی دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا، انہیں معاف نہیں کرے گا، وجہ کیا ہے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی طرز عمل کیا ہے، کافرانہ ہے، تو ظاہر ہے کافر کے لیے مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون اس طرح سے وہ بتا رہا ہے، اور پھر یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ تو کوئی ایسے راستہ اختیار کر سوچے شاید کام بن جائے گا، تو بتا دیا کہ ایسے بھی کام نہیں بنے گا، اور اس کی مزید وضاحت اور آگے بھی آ رہی ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ یہ انہی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بہانے بنائے اور بہانے بنا کر اجازت حاصل کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس اجازت کے حاصل کرنے پر خوش ہوئے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے آگے اس کی بات بھی آئے گی کہ جو معذورین ہیں اگر انہیں عذر کی بنیاد پر پیچھے چھوڑا گیا تو انہیں اس پر افسوس ہے، خوشی نہیں ہے کہ اس موقع پر ہم چلو ہم تو بچ گئے،
بلکہ کیا وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں موقع جو ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ خوش ہوئے اس بات پر کہ چلو کام بن گیا اور جان چھوٹ گئی اور بہانہ جو ہے ہمارا وہ کام میں آ گیا اور ہمیں اجازت مل گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. اور کیا لوگوں سے بھی کہتے ہیں, خود تو نہیں نکلتے, اور کیا کہتے ہیں, بڑی گرمی ہے, اس گرمی میں کیسے جاؤ گے, اس گرمی کے اندر سخت گرمی ہے, اس میں نہ نکلو. یعنی لوگوں کو مزید اور برگلانا اس معاملے میں, وہ انہیں ڈرانا اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم تو اس سے کہیں زیادہ سخت گرم ہے. یعنی جہنم کی گرمی کا اور اس گرمی کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تم نے جہنم کا خوف نہیں کیا کہ تمہارا یہ طرز عمل تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا, اور وہاں کی گرمی ہے کیا کرو گے؟ پھر وہاں جو گرمی کا, سخت گرمی کا اور آگ کا وہاں سامنا کرنا پڑے گا. یعنی آگ کی بات ہے, یہاں تو گرمی ہے, وہاں تو آگ ہے, اور اس آگ کی کیفیت بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس آگ کی کیفیت ہے, سختی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ اس کو بھول گئے اور دنیا کے اندر جو تھوڑی سی تکلیف ہے اور گرمی ہے اس سے ڈر کر اور گھر بیٹھ گئے اور اس کو نکلنا گوارا نہ کیا. تو یہ طرز عمل جو سامنے آ رہا ہے, یہ طرز عمل بہرحال یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنا. تو یہ بات اس میں بتا دی گئی کہ دنیا میں تھوڑی سی قربانی کل آخرت میں بڑی مشکل سے بچانے والی ہے انسان کو. آگے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو بدی یہ کمائی ہے, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں, اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ اس پر انہیں رونا ہی چاہیے. یعنی اب یہ جو طرز عمل گزر گیا, اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں, یہ خوش ہو رہے ہیں, یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ تو غم کی بات ہے, غم کا موقع ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, یہ اس کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو اپنے کیے پر روئیں گے, افسوس کریں گے. تو یہ بات اس مقام پر بیان کی جا رہی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں یعنی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. یعنی موقع ختم کر دیا گیا ان کے لیے. یعنی ان کے دلوں پر جیسے کہا نا, مہر لگا دی, بات ختم. تو ان کے لیے یہ گویا آخری معاملہ تھا, مرحلہ تھا, جس سے یہ اس میں بھی انہوں نے نفاق کا یہ نفاق ہی کیا, اسی کے اندر مبتلا رہے نفاق میں اور اہل ایمان کا ساتھ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ ختم کر دیا. تو کہا کہ آگے بھی انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. اب اس میں اس آیت میں بات واضح کی گئی, پہلے دعائے مغفرت کی بات تھی اور یہ جو نماز جنازہ یہ بھی دعائے مغفرت ہی ہے. اس اعتبار سے تو اب یہاں پر واضح طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اس آیت کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے, یعنی اس پر اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جو ہے عبداللہ بن ابی کے مرنے پر نازل ہوئی تھی. یعنی تبوک سے واپسی پر کچھ ہی زمانہ گزرا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے مر گیا. اور اب اس کے ظاہر سی بات ہے کہ ویسے تو اس نے اپنے یعنی نفاق کا معاملہ تو اس کا تھا, بڑا کھلا ہوا معاملہ تھا, لیکن شمار تو مسلمانوں میں ہی کرا رکھا تھا. اور جو اس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عبداللہ مخلص اہل مومن ہیں, ان کے بارے میں بات آ چکی ہے پہلے. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ مر گیا تو اب اس کے لیے اب اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ شروع ہو گیا. تو اب اس معاملے چونکہ باپ تو ہے تو بیٹے نے چاہا کہ اب اس کے لیے کوئی مغفرت کا سامان کیا جائے. تو اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ مجھے اپنا کرتا عنایت کر دیجئے تاکہ میں اس کو اپنے باپ کا کفن بناؤں. اب ذرا سے یہاں دیکھ لیجئے, سن لیجئے کہ بعض لوگ اسی اعتبار سے بڑے اس پر جو ہے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو زمزم میں دھو کے لائیں یا ہم تو وہاں سے لے کر آئیں, اس کا یہ حیثیت ہے. وہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا کرتا، یعنی یہ بات ہو رہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی، تصور میں نہیں لایا جا سکتا، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے مانگا کہ اب آپ کے کفن میں لگانے کے لیے، یعنی اس سے کفن دیا جائے تو یہ قمیص دے دیجیے، اپنا کرتا دے دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا، آپ نے اپنا کرتا انہیں دے دیا۔ اس پر احتجاج بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسا شخص ہے، اس کا معاملہ، اس کے کرتوت کیا رہے۔ انہوں نے ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے کہا کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک طرف تو بات یہ کہ یہ جو مخلص مومن ہے حضرت عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایک تو معاملہ ہے کہ یہ ظاہر ان کا تو باپ ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز پڑھائیں۔ معاملہ بالکل اس طرح سے تو اسے ایمان سے خارج اس طرح تو نہیں کیا گیا تھا، نفاق کی علامات تھی، بتایا جا رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ ہاں اس کا کیا حال ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ منافقین کی کوئی فہرست تیار نہیں کی گئی تھی، نہ وہ کوئی شائع کی گئی تھی بھئی یہ سب منافق ہیں۔ یہ بس یہ تھا کہ منافقانہ طرز عمل قرآن بیان کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر کون پورا اترتا ہے، جو پورا اترتا ہے اس کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہاں یہ معاملہ ہے اس اعتبار سے۔ بہرحال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز بھی پڑھائیں۔ اور اس کے اندر اب دو باتیں آ جاتی ہیں سامنے۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، یعنی یہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ جو پیچھے آیت گزری ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا، تو اس میں اس بات پر کہ کہا کہ اللہ نے تو یہ بات کہی ہے، تو کہا کہ اس میں اجازت اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کہا ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، اللہ نہیں کرے گا، ان کی معاف نہیں کرے گا، یعنی اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے۔ بہرحال اب اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی کی رعایت کرنے والے نہیں تھے، یعنی کہ بھئی کسی کا منہ دیکھے اس کی وجہ سے اگر یہ بات سمجھ لیتے، یہ بات ہوتی اس اعتبار سے کہ ہاں یہ بات جو ہے یعنی صریح حکم آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول جو ہے اس معاملے میں کوئی گویا کہیں اس کے خلاف عمل کر جائیں، کہ پتہ بھی چل جائے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی پسندیدگی اس میں ہے اور گنجائش پائی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ابھی یہ چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرنے کھڑے ہوئے، تو ایک بات تو یہ آگے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ نماز پڑھا دی، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھانے کھڑے ہوئے اور اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہو گئی اور آپ الگ ہو گئے۔ تو اس معاملے میں بہرحال زیادہ بات اس میں جو حدیث کے اندر آتی ہے وہ یہی کہ آپ نے نماز پڑھائی تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بات آئی کہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے، نماز جنازہ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مغفرت ان کی نہیں کرے گا اللہ۔ اور یہی بات اس معاملے میں مفسرین نے عام طور پر کہی ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا، ایک تو اس حوالے سے کہ آپ کا حسن سلوک کا معاملہ رہا، دوسری بات اس معاملے میں اس اعتبار سے بھی رہی ہے کہ دوسروں کے لیے یہ ذریعہ بنے، یعنی آپ جو ہے اس نے براہ راست نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، براہ راست آپ کے اوپر حملے کیے، یعنی جو اس طرح سے واقعف کا معاملہ دیگر چیزیں ہیں سامنے آتی ہیں، اس نے ساری حرکتیں کی، لیکن آپ نے اس موقع پر یہ کام کیا۔ تو اس طرح گویا کہ یہ ایک کیفیت تھی، بڑے بن کی بات بھی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اصل چیز تو وہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے کہ چونکہ اب اس کے بعد جب حکم آیا تو پھر آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ نے کبھی کسی کی نماز جنازہ اس طرح سے ایسے کسی آدمی کی نہیں پڑھی جب یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ کا یہ طرز عمل سامنے آتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جب لکھتے ہیں مفسرین اس کے بارے میں تو یہ کہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ یہ کرتا دے دینے سے اور یہ نماز جنازہ پڑھا دینے سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے، اس لیے کہ اس کا جو حال ہے وہ سوال ہے سامنے، اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر بیان کر چکے ہیں بار بار۔ تو یہ بات بالکل طے شدہ ہے جس سے بتا دیا گیا کہ انسان کا عمل جو ہے وہ اصل ہے، کوئی نسبت جو ہے اسے فائدہ نہیں دے سکے گی اگر اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں منافقین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ ان کے معاملے میں اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اب یہ وہی بات ہے، یعنی واضح کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز نہیں پڑھاتے پہلے بھی، جب آئندہ آپ کا طرز عمل یہ رہا کہ جب کوئی ایسا کسی کا جنازہ آتا جسے آپ جانتے نہیں ہیں، نئے آدمی کا آ رہا ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرتے کیسا آدمی ہے، کس طرح ہے، کیا ہے،
اور صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اگر وہ اس کے معاملے میں پتہ چلتا کہ یہ آدمی جو ہے درست نہیں تھا، یعنی اس کا طرز عمل درست نہیں تھا، یا اسے اندر نفاق کا کوئی علامات اس حوالے سے، تو آپ پھر اس کے بارے میں آپ خود اپنے آپ کو الگ کر لیتے، اس کے غصہ سے کہتے جس طرح چاہو اسے دفنا دو۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ اب حوصلہ شکنی، جو بات کل آئی تھی نا سامنے کہ منافقین کے معاملے اب کیا ہوگا، حوصلہ شکنی ہوگی، پتہ چلے گا۔ اچھا اگر یہ کام نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو بات تھی سامنے کہ وقت اور موقع کے آنے کے بعد معاملہ ہوگا، جب تک وہ وقت ہی نہیں آیا، وہ موقع ہی نہیں آیا، یعنی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ اب کوئی ایسا اقدام کیا جائے، جب تک کی بات الگ ہے۔ لیکن جب حالات پیدا ہو گئے ایسے اللہ نے کر دیے تو پھر جو ہے یہ ایسا فیصلہ کیا گیا کہ ہاں اب کوئی عزت نہیں ملے گی اس معاشرے کے اندر نفاق میں مبتلا لوگوں کو۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ عام لوگوں کے اندر جو مخلص ہیں ان کے اندر بددلی پیدا ہوگی، بھائی یہاں تو گھوڑے گدھے سب برابر ہیں، یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یعنی مخلص اور منافق سب برابر ہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اگر کوئی رعایت مل رہی تھی تو اپنے حالات کی بنیاد پر تھی، پہلے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، موقع دیا جا رہا تھا انہیں، اور اب حالات تبدیل ہو کر اس مقام پر آ گئے، دوسرے موقع یہ بھی جو انہیں دینا تھا، مہلت دینی تھی، وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا اب کوئی رعایت نہیں ہوگی ان کے ساتھ میں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں نہ کسی کی توہین کا معاملہ ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کی بات ہے، بلکہ بالکل مبنی برحق یعنی مبنی بر عدل جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا قدر و قیمت ہی ان کے نزدیک نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں اس طرح سے ان کے مرنے پر بھی یہ اہتمام ان کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اس میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی یہ بھی بات عام طور پر دیکھنے میں آ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، منافقین کا جیسے ذکر وہاں اس موقع پر آ رہا تھا سامنے کہ یہ مال بھی ان کے پاس ہے، اولاد بھی ہے، اولاد کی بھی کثرت جو ہے یہ بھی گویا کہیے کہ ایک طرح سے تقویت کا ذریعہ تھی اس معاشرے کے اندر بھی، ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہے تو بنیادی طور پر یہ گویا کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ گویا ایک طرح سے کہ اللہ نواز رہا ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نوازنے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اس کے لیے جو طے کر رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ پر بات ہے ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں، یہی چیزیں عذاب بن جاتی ہیں، تو مال کا مصیبت بن جانا اور اولاد کا مصیبت بن جانا یعنی عذاب بن جانا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں یعذبہم فی الدنیا، یعذبہم فی الدنیا، اس دنیا میں عذاب دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے دولت مند ایسے ہیں کہ دولت ان کے لیے ایسی مصیبت بن جاتی ہے کہ نہ ان کی دن کا چین نہ رات کا آرام، نہ دن کا چین رہتا ہے نہ رات کا آرام رہتا ہے، اور طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی کیسی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیسے کیسے بہم پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے گویا کہیے کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان جو ہے گویا کہیے کہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور مال کے بڑھانے اور اس کے اندر لگ جاتا ہے، یعنی اسی کے نتیجے مال بنتا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں، تو پھر اس کی کیفیت جو بنتی ہے یعنی وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ تنہا رہ جاتا ہے دنیا کے اندر، یعنی سب پر اسے شک ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح طرز عمل اختیار نہیں کر رہا ہے تو لوگوں میں اس کے خلاف رد عمل ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اسی کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں جو دولت مند لوگ ہیں ان کے درمیان اس درجے کی محبت عام طور پر، یعنی ضروری نہیں کہ ایسا ہر حال میں ہی ہو، لیکن یہ چونکہ جیسا اگر دین سے تعلق ہے تو یقیناً صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ لیکن جو لوگ دنیا پرستی میں اور مال کی محبت کے اندر اور اس کیفیت میں، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، مبتلا ہوتے ہیں تو یہ مال ان کے لیے محبت کا نہیں بلکہ عداوت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھائیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، آزادی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، نکل نہیں سکتے باہر، یہ سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، اسی فکر میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ کروڑوں کے آدمی ہیں لیکن اربوں کے منصوبے بنا کر پریشان رہتے ہیں ہر وقت۔ آدمی کروڑوں کے ہیں، اسی حساب سے کام کر سکتے ہیں لیکن منصوبے بنا لیتے ہیں، اربوں کے بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسائل کے شکار رہتے ہیں ہمیشہ، یعنی اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پوری زندگی اسی کے اندر لگا دیتے ہیں۔
اور یہ سوچتے ہیں بس اس کے بعد اور کہیں پر جا کر جو ہے وہ بس نہیں کرتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت حاصل کرنے نے اتنا محو رکھا یہاں تک کہ وقت آ گیا قبریں جا دیکھی. تو وہی بات کی اللہ نے کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ دنیا سے جان نکلے، جان دے تو اس حال میں کہ کافر ہوں، یعنی سارا ٹائم اسی میں نکل گیا، ساری باتیں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہ ملا. تو اس اعتبار سے یہ بات، اور اولاد بھی اگر نافرمان ہو جائے، اگر اولاد جو ہے گویا کہیے کہ اس اعتبار سے مصیبت بن جائے، اس کے لیے مسائل پیدا کرنے والی ہو، تو بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ نہ ہوتے، اس سے بہتر تھا، یعنی ایسے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ مال اور اولاد جو ہے اسی آدمی کے لیے رحمت بنتے ہیں جو اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے پھر اسے مسائل کا سامنا اس انداز سے نہیں ہوتا. اگر اولاد بگڑے بھی تو اس کے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کو اللہ کی طرف سے یعنی ایک آزمائش کے طور پر اور اسے اپنے صحیح طرز عمل کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے. یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جو منافقین کا معاملہ ہے یا ایسے ہی دوسرے نافرمان فاسقین کا معاملہ ہے، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے، تو اگر یہ تم دیکھو کہ انہیں بڑا مال اور دولت اور اولاد کی کثرت ہے تو یہ ان کے لیے مصیبت بننے والی ہے، اور آخرت کی بات ہے دنیا میں بھی یہ ان کے لیے مسئلہ بنی رہے گی. تو اس اعتبار سے یہ چیز بتائی گئی، اور پھر اسی مبتلا رہتے ہوئے کافر ہی مر جائیں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معذور رکھا جائے، معاف کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. یعنی یہ گویا ان کا طرز عمل ہے. اب بات وہی ہے کہ جب کام کا وقت آتا ہے اور جو کام کرنے کی سکت رکھتے ہیں وہی پیچھے ہٹ جائیں تو کون کرے گا؟ اس معاملے میں اگر وہی کہا جائے کہ بھئی موقع آیا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ گویا کہ یہ صلاحیت دی ہے اور یہ طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، وہی پیچھے ہٹ جائیں، وہی گویا کہ یہ اس وقت ساتھ نہ دیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو یہ طرز عمل ان کا ہے کہ اب جو ہے ایسا موقع آیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہمیں بیٹھے رہنے دیا جائے، آگے بڑھ کے کام کرنے تیار نہ ہوئے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. گھروں میں بیٹھنے والیوں کی بات ہوئی تو اس مراد کیا ہے؟ خواتین کی بات کیا ہے؟ اللہ نے یہ قتال کا جو کی ذمہ داری مردوں کے حوالے کی ہے، یہ مردوں کے ذمہ ہے. یہ جہاد یعنی قتال کا جو مرحلہ ہے جہاد کی تو بہت وسعت جو ہے اس میں تو بہت سی جگہوں پر خواتین شریک ہیں، یعنی وہ جد و جہد کے اندر ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس جد و جہد کا میدان گھروں کے اندر بچوں کی تیاری دیگر یہ سب ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے، جیسے کہ بات کل گزری تھی. لیکن یہ جو خاص طور پر قتال کا میدان ہے، اس قتال کے میدان میں تو مردوں ہی کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو ان کے بارے میں کیا بات ہے کہ انہوں نے گھر میں بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. یہ تو ان کا تھا مقام. جیسے کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایک محاورتاً بات ہوتی ہے چوڑیاں پہن لی، یعنی چوڑیاں پہن لی انہوں نے. گویا کہیے کہ مردانہ جو طرز عمل تھا وہ اختیار نہیں کیا، مردانگی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے زنانہ پن اختیار کیا ہے. یعنی یہ کام تو اس طرح کا ہے، مردانہ جو ہے مردانگی کا کام کیا ہے کہ ایسے موقع پر نکل کے میدان میں آؤ. یہ کیا کہ گھر بیٹھ گئے، گھر میں گھس کے بیٹھ گئے، تو یہ کیا زنانہ پن کی بات. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کی مردانگی کو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخيرات واولئک هم المفلحون. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیکن یعنی اس کے برخلاف، یہ تو بیٹھ گئے گھر میں جا کے، لیکن اس کے برخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں. جنہوں نے جہاد کیا اپنی جان و مال سے، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جب یہ موقع سامنے آتا ہے اس موقع پر ظاہر ہے کہ دو ہی طرح کے طرز عمل سامنے آتے ہیں، یا تو آگے بڑھ کر مال و جان کی قربانیاں دینا، یا پیچھے ہٹ کر جو ہے عافیت کا راستہ تلاش کرنا، جا کے کہیں گھر میں بیٹھ جانا، چھپ جانا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو باہر نکلا، جس نے یہ کام کیا،
تقاضا نبھایا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے ہر یعنی جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوتا ہے، قتال کا ذکر ہوتا ہے، اہل ایمان سے اللہ نے کیے ہیں کہ جو لوگ اس راستے میں اپنے جان و مال لگائیں گے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ایک اور طبقے کی بات جو انہی میں سے ہے، بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے، وجاء المعذرون من الاعراب، معذرت کرتے ہوئے، جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ یہ بدوی جو جن کی بات ہو گئی کہ یہ جو اعراب کی بات کہا گیا، تو یہ بات کس کی ہے؟ بدوی عرب، یہ وہ جو کہ مدینے کے اطراف میں یعنی مضافات میں رہنے والے اور صحرائی عرب جنہیں بدو کہا جاتا ہے عام فہم میں، تو یہ بدوؤں کا معاملہ ہے۔ تو ان بدوؤں کی بات جو ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، کئی مقامات پر یہ بات آئے گی، اور اس کی بڑی واضح مثال جو ہے ملتی ہے سورہ حجرات میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت الاعراب آمنا قالوا آمنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں، یہ عربی آئے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کیا ہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لیے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وہاں ایمان اور اسلام کو لغوی معنوں کے اعتبار سے جو ہے استعمال کیا گیا ہے اس مقام پر۔ تو گویا کہیے کہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ ہے، آگے پھر مزید ان کے بارے میں اور بات بھی آ رہی ہے کہ ان کی کردار، ان کا طرز عمل، کہ جس وقت اسلام ایک قوت کی حیثیت سے سامنے آیا، مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات قرب و جوار میں پڑنے شروع ہوئے، تو یہ اس سے متاثر ہوئے، یعنی اس سے مروب ہوئے، ایک قوت، ایک طاقت کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ وہاں ریاستی سسٹم ہی نہیں تھا پہلے، اس سے پہلے قبائلی نظام ہے، تو قبیلے کی کتنی طاقت ہوتی ہے، قبیلے کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ ہے، یہ سارے معاملات تھے، اور پھر حلیف بنتے تھے، ساری سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب ایک ریاستی تصور سامنے آ گیا ہے اور ایک ریاست بنی ہے، تو اس سے مروب ہوئی، یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن ایک زمانے تک یہ ابن الوقتی کے ساتھ، یہ گویا کہیے کہ موقع اور محل کے حوالے سے حالات کو دیکھتے رہے کہ کدھر معاملہ بنتا ہے، یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں جہاں علم اور نہ ہو، جہالت ہو، اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ بس وہ دنیا پرستی کی، بس وہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو، اور عام طور پر یہ انہی علاقوں کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ وہاں کوئی تعلیم کا معاملہ موقع نہیں ہوتا، تربیت کا کوئی موقع نہیں ہوتا، چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ بس اپنی اسی جو کھیتی باڑی اور کام اور دھام اسی کے اندر اپنے آپ کو اسی کے اندر لگا کے رکھتے ہیں، وہ اسی حد تک اسی میں دیکھتے ہیں فائدہ کس میں اور ہمارا معاملہ کیا ہے۔ تو انہی میں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں، ان کی بات بھی آئے گی الگ سے۔ تو بہرحال یہ جن کا تذکرہ ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھتے رہے۔ پھر جب اسلام غالب ہو گیا اور گویا کہ عرب کے بڑے حصے پر غالب آ گیا، تو اب انہوں نے کیا کیا، چلو بھائی اب تو یہ غالب ہو گئے، اب اس جماعت کے اندر شامل ہو جائیں کہ جو جماعت اس وقت اقتدار کے اندر ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں جو اقتدار میں جماعت آتی ہے، کچھ لوگ اسی میں جاتے ہیں، اسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس جماعت کے افکار اور اس کے نظریات اور اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس کے ساتھ ہیں، اس کو قبول کر لیا، بلکہ کیا ہے کہ بھائی اب تو اختیار ادھر ہے اور زیادہ فائدہ تو ادھر ہی ملے گا۔ تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا جو حکمران جماعت کے اندر شامل ہونے سے جو مفادات حاصل ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے ان کا یہ شامل ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ بھی تھا کہ ایمان کی بات نہیں تھی، بلکہ بات کیا تھی، یہ مفادات کے حوالے سے۔ تو یہ پھر ان کا طرز عمل کیا تھا، یہ چاہتے یہ تھے کہ جتنے مفادات ایک حکمران جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے حاصل ہو سکتے ہیں وہ تو ہمیں حاصل ہو، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا نہ کی جائیں۔ ذمہ داریوں کے اندر یہ سب ذمہ داریوں کا معاملہ ہے نا، یہ جان و مال سے جہاد کرنا، یہ سارا جو سسٹم بنا دیا ہے، نظام ہے پورا، اس کے اندر جکڑ لیا گیا یہ سارا نظام، پھر زکوٰۃ کا نظام، یہ سب چیزیں یہ پسند نہیں آ رہی، تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو آگے بھی بات جب آئے گی تو یہ بات واضح پہلے ہو گئی، ہمارے سامنے آ گئی کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدوی عرب جو ہیں ان کے معاملے میں کہ یہ ابھی دین کی سمجھ اس طرح پیدا نہیں کر سکے، اور نفاق کا معاملہ ان کے اندر زیادہ ہے،
اور یہ بات آگے کہی بھی گئی ہے کہ جو شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں زیادہ مواقع ملتے ہیں تعلیم کے ساتھ رہنے کے، تو ان کے لیے بہت سارے یعنی راستے کھلے، اور انہیں ایسا کوئی موقع نہیں ہے تو ان میں نفاق کا معاملہ زیادہ ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ سب لوگ نہ نکلتے، کچھ لوگ نکلتے اور آتے علم سیکھتے، جا کر انہیں سکھاتے۔ توجہ کی ضرورت ہے جناب۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے اس ساری صورتحال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کا طرز عمل یہ تھا۔ تو اب اس بات کو اللہ تعالیٰ یہ بات اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے، اور ان کے مقابلے میں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین پہلی دو آیات کے اندر تو ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ ضعیفوں کی بات آئی کہ ضعیف و بیمار لوگ، وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ تب یہاں پر مخلص اہل ایمان اور جو منافق ہیں ان کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی جا تو نہیں سکے جو ضعفا تھے یا جن کے ساتھ کوئی بیماریوں کا مسئلہ تھا یا سواریاں موجود نہیں تھیں یا کچھ اور مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے، تو ان کا معاملہ کیا رہا کہ ایسے لوگ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی یہ خدمت دین کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ موقع یہ جو ہے کام کرنے کے لیے موقع ملے، لیکن ایک تو یہ کہ معذوری کو لاحق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بزرگ ہو گیا یہ، یا یہ کہ زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کے لیے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، تو اب یہ چاہتے تھے کہ یہ جائیں، تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اعینہم تفیض من الدم، یعنی گویا کہیے کہ شدید رنج و الم کا معاملہ ہے کہ ہم اس موقع پر جو ہے آگے نہ جا سکے، شریک نہ ہو سکے، اور پیچھے والوں کا کیا معاملہ تھا، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، چلو اچھا ہے ہم نے تو خوب بیوقوف بنایا، اپنا معاملہ صاف کر لیا اور بہانے بازیاں کر کے آ کے گھر بیٹھ گئے، تو وہ تو ایسے لوگ تھے۔ اب یہ مخلصین کا معاملہ کیا ہے؟ مخلصین کا معاملہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اب ان کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے اس کیفیت کے اندر اپنے آپ کو گویا کہیے جب پایا تو انہیں افسوس رہا، انہیں اس بات کا غم رہا کہ یہ جو ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اس حالت، اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور گویا کہیے شریک جہاد ہونا چاہتے تھے تو یہ کا موقع انہیں نہ مل سکا، تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی بات نہیں ہے اور ان کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جانا چاہتے تھے جا نہ سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے کوئی وادی ایسی طے نہیں کی اور کوئی ایسا سفر کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کیا مدینے میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ شریک رہے؟ فرمایا ہاں، مدینے میں ہی رہتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ شریک رہے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ تو یہ جو گنجائشیں ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں، ایسا نہیں کہ زبردستی کا معاملہ، یہ تو جن کے دلوں میں نفاق ہے، اخلاص نہیں ہے، اور جو کہ یہ اپنی منافقانہ طرز عمل پر خوش ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، ورنہ یہ ظاہر سی بات ہے اسے معذوری روکا اس کی بات نہیں ہے، تو ان کی بات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شامل کر دی آگے کہ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا،
اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ ان کی اس روش کا کیا انجام ہوگا یہ بات تو یہ الگ الگ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے اور دین کے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔